آگے دیکھیے قرآن ہمارا جو اگلا مسئلہ نمبر ہے 412 سوری، کہہ رہے ہیں کہ اگر مستحاضہ جس کا فریضہ یہ ہو کہ وہ وضو یا غسل اور نماز کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ نہ رکھے، اگر اس نے اپنے وظیفے کے مطابق عمل نہ کیا، ٹھیک ہے، عمل نہ کیا ہو تو ضروری ہے کہ دوبارہ وضو اور غسل کرنے کے بعد فوراً نماز میں مشغول ہو جائے. یعنی اگر اس نے جو اس کا فریضہ بنتا تھا مستحاضہ کا اس نے انجام نہیں دیا تو وہ دوبارہ وضو اور غسل کرے گی اور کیا کرے گی، نماز میں مشغول ہوگی. 413 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت کا خون استحاضہ جاری رہے، خون استحاضہ جو ہے اس کا جاری رہے اور بند ہونے میں نہ آئے، اور خون کا رکنا اس کے لیے مضر نہ ہو، یعنی کہ اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو، تو عدت واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ غسل سے پہلے خون کو باہر آنے سے روکے، اور اگر ایسا کرنے میں کوتاہی برتے اور خون نکل آئے، یعنی کہ کوئی کپڑا وغیرہ رکھے گی، کوئی روئی وغیرہ رکھے گی، اسے روکے گی، اور اگر وہ نہیں روکتی یعنی کہ خون نکل آتا ہے، تو جو نماز پڑھ لی ہو اسے دوبارہ پڑھے گی. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھے گی. بلکہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ غسل بھی دوبارہ کرے، یعنی غسل بھی دوبارہ کرے گی. اسے روکنا چاہیے تھا اس خون کو، اب یعنی کہ کپڑا وغیرہ روئی وغیرہ رکھ کے روکنا چاہیے تو اس نے نہیں روکا خون کو نکلنے سے، تو وہ جو نماز ہے وہ بھی دوبارہ پڑھے گی، اور جو اس نے غسل کیا وہ بھی دوبارہ کرے گی. 414 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر غسل کرتے وقت خون نہ رکے تو غسل جو ہوا ہے وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، غسل صحیح ہوگا آپ کا. لیکن اگر غسل کے دوران استحاضہ متوسطہ استحاضہ کثیرہ میں تبدیل ہو جائے، کثیرہ ہو جائے، تو از سر نو غسل کرنا ضروری ہے. یعنی کہ وہ متوسطہ تھی، اس نے سوچا تھا کہ میں متوسطہ کا ایک جو غسل ہوا میں انجام دے رہی ہوں، تو بیچ میں اس کا جو استحاضہ متوسطہ جو تھا وہ کثیرہ میں تبدیل ہو گیا، تو اس کا فریضہ کیا بنتا ہے کہ وہ دوبارہ اسی غسل جو کر رہی ہوگی اسی کو دوبارہ نیت کر کے دوبارہ سے شروع کر کے غسل کرے گی، کیونکہ کثیرہ میں بھی ہر نماز کے لیے ایک آپ کو پتہ غسل ہوتا ہے تو وہ کرے گی. 415 میں قرآن کہہ رہے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے، واجب نہیں. مستحب ہے کہ مستحاضہ روزے سے ہو تو سارا دن جہاں تک ممکن ہو خون کو نکلنے سے روکے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ بار بار اپنے جو وہ پیڈ یا روئی وغیرہ ہوگی اس کو چینج کرے گی، اور جب وہ چینج کرے گی تو اس کا خون جو ہے وہ نارمل جو ہے وہ روکا رہے گا. تو وہ روزے کی حالت میں ہے، اس لیے وہ کیا کرے گی کہ مستحب ہے کہ وہ اپنے خون کو روکے. 416 میں قرآن کہہ رہے ہیں کہ مشہور قول کی بنا پر مستحاضہ کثیرہ، ٹھیک ہے، جو کثیرہ عورت ہے کا روزہ جو ہے اس صورت میں صحیح ہوگا جس رات کے بعد کے دن وہ روزہ رکھنا چاہتی ہوگی. جس رات کے بعد، یعنی کہ آج کی رات، مطلب آج کا دن اس کو کثیرہ ہوا ہے، اگلے دن جو اس نے روزہ رکھنا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، رکھنا چاہتی ہو. اس رات کی مغرب اور عشاء کی نماز کا غسل کرے گی، یعنی کہ روزہ رکھنے سے پہلے والی جو مغرب اور عشاء ہوگی اس میں وہ کیا کرے گی، غسل کرے گی. علاوہ ازیں دن کے وقت غسل انجام دے جو دن کی نمازوں کے لیے واجب ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ بعید نہیں ہے کہ اس کے روزے صحیح ہونے کے لیے غسل کی شرط نہ ہو، جیسا کہ بنا بر اقوا یعنی کہ مستحاضہ متوسطہ میں یہ غسل شرط نہیں ہے. متوسطہ میں تو شرط نہیں ہے نا، کثیرہ میں شرط ہے کہ آپ نے وہ ہر نماز کے لیے ایک غسل انجام دینا ہے. تو وہ کیا کرے گی کہ ہر نماز کے لیے جو ہے وہ ایک ایک غسل انجام دے کے اور خون کو بھی روکے گی، اور پھر جو ہے اپنا روزہ جو ہے وہ اس حالت میں مکمل کرے گی.